اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بچوں کو آج میں شہر عاشور ایک قصیدہ ہے، اسی کو پہلے پڑھانے اور پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ شہر عاشور قصیدہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قصیدہ کس کو کہتے ہیں۔ قصیدہ میں شاعر کسی کی ہجو یعنی کسی کی خامی یا برائی یا بلائی کا اظہار کرتا ہے۔ قصیدہ کے پہلے شاعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ان سے مطلع کہتے ہیں۔ باقی اشعار کے صرف 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور قصیدہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، قصیدہ کی 2 قافیہ ایک تمہیدیہ، یہ میں بتایا ہے۔ اب میں آپ کو یہ پہلے پڑھانے میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں یہاں بورڈ پر۔ اب میرے سامنے میرے جو کوئی پیرو جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ میں حضرت سودا کو یارو اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ اتنا میں کیا آئیے حضرت آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاش، اپنی سوچ جس کا یہ بیاں ہے۔ گوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں قصو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ نشاں ہے۔ گزرے ہیں صدایوں الف دانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنے یہ کہ ہاں ہے۔ سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں جب کے وہ خریدے صفا ہے۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ گر عید کا مسجد میں پڑھیں گے جا کے دوگانہ، نیت قلت ہنیت خاں زماں ہے۔ ملائی اگر کیجیے تو ملا کی ہے یہ قدر، ہوں 2 روپے اس کے جو کوئی مثنوی خواں ہے۔ اور ماحضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں، یک کاسہ دال عدس و جو کی دنا ہے۔ یہ میں نے آدھا پڑھایا، میں کوشش کروں گا سمجھانے۔ شہر عاشور میں مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا نے اس دور کی دلی کی صورتحال کی ترجمانی کی ہے۔ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے حملوں سے یہ گیا تھا۔ اس قصیدے میں اس زمانے کی دلی کی تمدنی اور اقتصادی بدحالی کو بہت خوبصورت ڈھنگ سے سودا نے اشعار کے سانچے میں ڈالا ہے اور ایک ظریفانہ انداز اختیار کیا ہے۔ یہ قصیدہ فن کا کامیاب نمونہ ہے۔ اس میں کل 96 اشعار ہیں۔ بقول عبدالسلام ندوی، سودا نے ہر طبقے اور ہر درجے کے لوگوں کے مشاغل، ان کے کاروبار اور ان کے پیشے کا اس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے
کہ اس سے اجمالاً اس دور کی تمدنی اور اقتصادی حالت معلوم ہو سکتی ہے۔ اب پہلا شعر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب میرے سامنے جو کوئی پیرو جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا نے قصیدہ شہر آشوب کے مطلع میں کہا ہے کہ میرے سامنے بوڑھا یا جوان کوئی یہ دعویٰ نہ کرے اس کے منہ میں زباں ہے۔ میرے سامنے جوان یا بوڑھا دعویٰ نہ کرے کہ اس کے منہ میں، یعنی وہ بھی کچھ کہنے کی طاقت رکھتا ہے۔ گویا سودا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو میرے سامنے کچھ کہنے کی ہمت اور جرأت کر سکے۔ جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں وہ سبھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی دوسروں میں وہ قوت گوئی نہیں ہے۔ دعویٰ نہ کرے کہ یہ میرے منہ میں زباں ہے۔ دوسرا شعر، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو۔ دوسرے شعر میں سودا خود اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں، اپنے ہی بارے میں یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سودا کو، حضرت سودا یعنی اپنے اندر کے جو ضمیر اس کا ہے، یعنی شاعر کا جو ضمیر اندر کا ہے، شاعر کہتے ہوئے سنا ہے، اپنے اندر کا ضمیر شاعر کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس کا کہنا ہے، یہ اندر کا ضمیر جو اس کے اندر ہے، کہ اس کی نظم کھانے کا انداز تو بہت ہی خوب ہے، اس کا انداز بیان اور اس کی زبان کتنی خوبصورت اور کس قدر شیرین ہے۔ یعنی اپنی ہی تعریف اس شعر میں وہ کرتا ہے، لیکن کیسے حضرت سودا کو سنا بول، اس کا ضمیر، اس کے ضمیر نے، اس کے اندر کی آواز نے اسے بتایا کہ میں نے حضرت سودا کو سنا بولتے یارو۔ تیسرا شعر اس کا ہے، اتنا میں کیا عرض، اتنا میں کیا عرض، اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت آرام سے کٹتے کس طرح کوئی یہاں بھی ہے۔ سودا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر کے شاعر سے صرف اتنا پوچھا، کہ میں نے اپنے اندر کے شاعر سے صرف اتنا پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیے، اس شہر میں، اس دلی شہر میں کیا کوئی بھی شخص آرام سے زندگی گزار رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو فارغ البال ہے اور خوشحال ہے اور راحت و اطمینان سے جی رہا ہے؟ یعنی شاعر نے، مرزا محمد رفیع سودا نے اپنے اندر کے شاعر سے پوچھا کہ کوئی اس دلی شہر میں آرام سے زندگی یا فارغ البال، خوشحال، راحت و اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے؟ جواب سن کر یہ کہنے لگے کہ خاموش امر میں قاصر تو فرشتے کی زبان ہے۔ کہنے لگے، سودا یہ بات سن کر کہنے لگے کہ بس چپ ہی رہو، اس بارے میں کچھ مت پوچھو کہ دلی میں لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اس بارے میں فرشتوں کو بھی کہنے کی کوئی ہمت نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب دینے میں فرشتے بھی لاچار ہیں، یعنی اہل دلی کا گزر بسر نہایتی مشکلات میں ہو رہا ہے۔ تیسرا اور ایک شعر، کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل
ہے وجہ معاش اپنی سوچ جس کا یہ بیان ہے. فرماتے ہیں معاش ہو گئے روزگار. کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ زمانے کے کتنے رنگ ہیں اور کس طرح لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہیں. 2 وقت کی روٹی ملنا کتنا مشکل ہے. یہاں کے لوگوں کے ذریعے معاش طرح طرح کے ہیں اور انہی روزی کی ذکر میں کرنے جا رہا ہوں. آپ بھی سنو. بیان کر رہا ہے گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی. گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ نشان ہے. جو شخص سپاہی کا پیشہ اپناتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مال لیتا ہے گھوڑے پر اور گھوڑا لے کر کسی کے ہاں نوکری کر کے اپنی روزی کمانا چاہتا ہے اس کو مالک کی طرف سے وقت پر تنخواہ نہیں ملتی ہے. وہ تنخواہ کے لیے مجبور اور محتاج ہوتا ہے. وہ مالک کو اپنی تنخواہ مانگتا ہے لیکن اس کی تنخواہ کبھی وقت پر نہیں ملتی ہے کیونکہ تنخواہ دینے والا خود تنگ دست ہوتا ہے. گویا حال یہ ہے نوکری کرنے پر بھی اجرت کے لیے ترسنا پڑتا ہے. ایک اور شعر. گزرے ہے صدا یوں الف دانہ کی خاطر. گزرے ہیں صدا یوں الف دانہ کی خاطر. شمشیر چو گھر پر تو سپر بنیے کے یہاں ہے. گھوڑے کے لیے گھاس اور چارے کا انتظام کرنے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے. یعنی ضروریات پوری کرنے میں پوری عمر بیت جاتی ہے. کمائی کا یہ حال ہے کہ اگر شمشیر اگر گھر میں ہے تو ڈالی کی دکان پر ہے. یعنی کمانے کے کام کا ادار چکانے میں دینا پڑتا ہے جس سے اس نے لی ہو 2 وقت کی روٹی اس سے چکانے میں وہ کام آتا ہے. اور یوں زندگی کے دن قسم پرسی کی حالت میں گزرتے ہیں. یہ دلی کا حال ہے جب جو یہ بیان کر رہا ہے مرزا محمد رفیع سوداگری کیجئے تو ہے یہ اس میں مشقت. دکن میں بکے وہ جو خریدے سفان ہو. اس شعر میں سوداگری کے پیشے کا حال شروع ہوتا ہے. سودا فرماتے ہیں اگر دلی جیسے اجڑے شہر میں سوداگری یعنی تجارت کریں تو اس میں بھی بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا. سامان بکنے نہیں پاتا یعنی خریدنے والا کوئی نہیں ہے. جو چیزیں ایران کے شہر اصفہان سے خرید کر لائی جاتی ہے وہ خدا کر کے کہیں دکن جنوبی ہندوستان میں جا کر بکتی ہے. اصفہان ان کے بیچ ذریعے آمد و رفت کے فقدان کے سبب تجارت کرنا نہایت کٹھن کام تھا. دلی کے لیے تجارت کا کام بھی ان 2 شہروں کا اصفہان اور دکن کا استعمال کیا ہے. شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی وال دیکھے جو فکر و تردد کو یہاں ہے. اس شعر میں شاعر کی حالت کی تصویر کشی شروع ہو جاتی ہے.
شاعر جن کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے یہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کو کوئی مالی پریشانی نہیں ہوتی ہے، یعنی شاعروں کو، لیکن اب یہ کہنے کی باتیں ہی رہ گئی ہے۔ اگر کوئی قریب سے ان کو دیکھتا ہے تو شاعر کو فکر معاش کے ساتھ ساتھ اپنی شاعری کے حوالے سے بھی پریشانیاں ہیں۔ یہ ایک ہی پروگرام میں، ایک ہی کلاس میں آپ کو یہ نہیں پڑھا سکتا ہوں، کیونکہ یہ بہت لمبا بھی ہے۔ جو اشعار میں نے پڑھائی انشاءاللہ الرحمن، اگر اللہ نے زندگی تھی تو اگلے پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں۔ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ پیش کیے، آپ بھی غور سے سن کر اپنی کاپی پر ان کو لکھ لیجئے یا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ باقی السلام علیکم۔